دوستو اداور سے میں ہوں طلعت گیل، اور آج آپ کی خدمت میں ایک اور اپنا مضمون یا کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں، جو کہ حال ہی میں برطانیہ میں ایک کیس کے سلسلے میں ہونے والی کارروائی سے متعلق ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سارہ شریف کیس کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ اس وقت برطانیہ میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کافی بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کے پیچھے ایک 10 سالہ بچی سارہ شریف کے بہیمانہ قتل کی کہانی ہے، جس کو اس کے سگے باپ، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور سوتیلی ماں اور چچا نے انتہائی بے رحمی سے ہلاک کیا اور خود پاکستان فرار ہو گئے، مگر 1 مہینے بعد پولیس نے ان کو دبئی کے ایک سفر کے دوران گرفتار کیا۔ مذکورہ افراد نے پہلے اس قتل سے انکار کیا، مگر پھر سارہ شریف کے والد نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ان کی بیٹی اس کے تشدد سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس قتل کی تفتیش کے دوران بہت سی لرزہ خیز تفصیلات سامنے آئی، جن کی تفصیل آپ خبروں میں پڑھ چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ مختصراً یہ کہ جب سارہ شریف کی لاش کو برآمد کیا گیا تو اس کے جسم پر 70 کے قریب تشدد کے نشانات تھے۔ اس کے جسم کو استری سے جلایا گیا تھا اور کرکٹ بیٹ سے مارا گیا تھا، اور اس کے جسم کو بے دردی سے دانتوں سے بھی کاٹا گیا تھا۔ بیلے ڈانسر بننے کی خواہش رکھنے والی سارہ شریف کی موت نے برطانیہ کی چائلڈ سروسز کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا ہے، کیونکہ سارہ شریف کے قتل سے چند ماہ قبل اسکول ٹیچر نے اس پر تشدد کے نشانات کے حوالے سے چائلڈ سروسز کو اطلاع دی تھی۔ چائلڈ سروسز نے اس واقعے کی تحقیقات کی، مگر اس کے گھر والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ سوشل سروسز کے ارکان نے مختلف اوقات میں سارہ شریف کے گھر کے دورے بھی کیے، مگر پھر سارہ شریف کے والد عرفان شریف نے سارہ کو اسکول سے نکال کر گھر پر تعلیم دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تک اس کی کوئی شواہد نہیں ملے کہ وہ واقعی گھر پہ تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی یا نہیں۔ ظاہر ہے اس میں عرفان شریف اور اس کی بیوی کی سازش شامل تھی۔ اس وقت برطانیہ میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ بچوں کو گھر پر تعلیم دینے پر پابندی لگائی جائے۔ دوسری طرف بچوں کی حفاظت سے متعلق شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے اعداد و شمار کافی لرزہ خیز ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اپریل 2023 سے فروری 2024 تک صرف ایک سال میں 485 بچے بدسلوکی یا غفلت کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ کے ادارے WHO اور یونیسیف کی اکتوبر 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 10 سے 19 سال کے بچے ذہنی مسائل، اعصابی خلل اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ 1 ارب کے قریب بچوں کو تشدد اور استحصال کا سامنا ہے۔ ادھر یعنی برطانیہ میں بچوں کی زندگی میں مقامی حکام کا کردار ہم جس ڈیاسپورا سے تعلق رکھتے ہیں ان ملکوں سے بالکل مختلف ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب حکام کے خیال میں کسی بچے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو وہ بچے کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کر کے بچے کی زندگی کو محفوظ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ گو کے والدین اپنے بچوں کو ہر طرح سے محفوظ اور ان کا خیال رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یہاں مقامی حکام پر بھی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے بچوں کی ویلفیئر کو تحفظ دیں۔ برطانیہ میں صحت سے متعلق ورکر، اساتذہ، سوشل ورکرز، لوکل کونسلر اور پولیس سبھی خطرے میں سمجھے جانے والے بچوں کی شناخت اور ان کی مدد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ میں خود بھی ایک ایسے ادارے سے کیونکہ منسلک رہی ہوں جہاں اسپیشل اور آٹسٹک بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے تحفظ کے حوالے سے لیکچر دیے جاتے تھے اور ہر ہفتے ہماری ٹریننگز ہوتی تھیں، اور اگر ہمیں کسی بھی بچے میں کوئی غیر معمولی چیز نظر آتی تھی تو فوراً ہم اس کی رپورٹ کرتے تھے۔ وہ بچے کے جسم پر کسی قسم کا نشان بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا رویہ غیر معمولی ہو
سکتا ہے تو اس کے اوپر پھر فوراً ایکشن لیا جاتا تھا، کیونکہ برطانیہ میں تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسگی اور بلی بہت عام ہے، اس لیے اس بات پر بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی بچے میں کوئی نشان یا نامعلوم زخم ہو، اسے کوئی جذباتی پریشانی ہو، یا اس کا یونیفارم گندہ ہو، یا بچہ بھوکا اسکول آئے، یا بغیر کسی کی نگرانی میں اسکول آئے یا اسکول سے جائے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کی نگرانی کی جاتی ہے، اور ایسی کسی بھی صورتحال میں صحت سے متعلق وزٹرز، سوشل ورکرز، والدین سے مل کر اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ محسوس کریں کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ بچوں کو والدین سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور اس کا ان کے پاس ایک قانونی اختیار بھی ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے سارہ شریف کے کیس میں متعدد بار سوشل ورکر نے اس کے گھر کے دورے کیے، مگر پھر بھی اس کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ برطانیہ کے بچوں کے تحفظ کے سسٹم پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی عام بچوں کے اسکول اور اسپیشل بچوں کے کچھ اسکول میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور جارحانہ رویے کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈے کیئر اور چائلڈ کیئر ہوم میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے بہت سے شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں، جس کے بعد ان اداروں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کو لازمی قرار دیا گیا۔ برطانیہ میں رہنے والے والدین پر لازم ہی یہ ہے کہ وہ برطانیہ کے قوانین اور اس کے نظام کو سمجھیں، اور یہ بھی جانیں کہ یہ قوانین ان کے اپنے آبائی ملک سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ان قوانین کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی دوسرے بچوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس بارے میں اپنے والدین کو آگاہ کریں۔ اگر کوئی دوسرا بچہ آپ کو جذباتی، جسمانی یا مذہبی طور پر یا آپ کی ظاہری شناخت کے حوالے سے نفرت یا تضحیک یا تمسخر اڑائیں تو اس کی اطلاع فوراً اسکول کو دیں۔ والدین خود ان معاملات سے نہ نپٹیں اور نہ دوسرے بچے کے والدین کو ملوث کریں۔ آپ اسکول ٹیچر سے بات کریں اور اس کو اس بات سے آگاہ کریں، کیونکہ تمام اسکولوں میں بچوں کے طرز عمل سے متعلقہ ایک پالیسی ہوتی ہے، اور آپ کے بچے کی دیکھ بھال اسکول کا یا ڈے کیئر کا فرض ہے۔ اگر کوئی زیادتی دوبارہ ہوتی ہے تو آپ اسکول کے سربراہ سے یا ڈے کیئر کے انچارج سے بات کر کے اپنے کیس کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف آن لائن سروسز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی شہری کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں۔ دوستو، قانون وہ نظام ہے جس میں کسی بھی ملک کی بہتری یا مخصوص خطے کے لیے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ قوانین ہمیشہ ظلم کو روکنے کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین کو بنانے کا مقصد معاشرے کو بدامنی اور عدم استحکام سے بچانا ہے۔ یہاں پر برطانوی قوانین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کا قانون سب پر برابری سے لاگو ہوتا ہے۔ یہاں قانون شفاف ہے اور اسی کی بالادستی ہے۔ کوئی بھی جرم قابل معافی نہیں، اور اگر بات انسانی جان کی ہو تو اس پر ہرگز کوئی نرمی یا معافی نہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے خطے میں یعنی جنوبی ایشیائی ممالک میں خاص طور پر قانون کا جس کا دل چاہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بڑے سے بڑا مجرم بھی کوئی بھی سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چھوٹ جاتا ہے۔ ہمیں مغرب کے قانونی نظام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سارہ شریف کیس اس کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ بہت شکریہ۔